الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام قال تعالى في مقام آخر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم قال تعالى في مقام آخر 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قال تعالى في مقام آخر ومن الإبل 2 ومن البقر 2 صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين وخاتم المعصومين صلى الله تعالى عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب ذو الجلال جل جلاله أعظم شأنه أتم برهانه جل ذكره عز اسمه کی حمد و ثنا نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم رحمت للعالمین قائد المرسلین خاتم النبیین کے دربار پر نور میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ نذران تبلیغ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی محترم محتشم سامعین و ناظرین و حاضرین، آج کے درس جمعۃ المبارک میں ہم جس موضوع پر لب گشائی کرنے اور سماعت گفتگو کی سعادتیں حاصل کریں گے وہ موضوع ہے احکام قربانی و ایام قربانی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے توسل مجھے اس عظیم مسند پر بیٹھ کر بیان حق کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت سے مزین واعظ و نصیحت سماعت کر کے اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران ملت اسلامیہ، احباب ذی وقار، سب سے پہلے ہم قربانی کے احکام پر تدبر و تفکر کرتے ہوئے قربانی اور اس کی شرائط پر نظر و فکر کریں گے اور پھر آج کے درس پاک میں انشاءاللہ العزیز ہم قربانی کن کن جانوروں کی جائز اور کون کون سے جانور قربانی میں ناجائز، اس بات پہ انشاءاللہ قرآن و سنت سے سیر حاصل گفتگو کریں گے اور آخر میں انشاءاللہ العزیز قربانی اور اس کے ایام پر ہم قرآن و سنت سے
چند براہین و دلائل عرض و سماعت کی سعی کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے توسل ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سب سے پہلے ہم قربانی اور اس کی شرائط پر نظر و فکر کرتے ہوئے اگر غور کریں تو کتب فقہ کے اندر یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہے کہ قربانی میں چند شرائط ہیں، جب وہ پائی جائیں تو ان کے وجود پر مسلمان پر مرد ہو یا عورت قربانی کے ایام میں قربانی واجب ہوتی ہے۔ وہ کون سی شرائط ہیں جن شرائط کے پائے جانے پر قربانی واجب ہوتی ہے؟ اگر ہم نظر کریں تو ان میں سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، یعنی جب بندہ اسلام پہ ہو تو یہ پہلی شرط ہے کہ جب ایام قربانی آئیں تو اس پہ اسلام کی وجہ سے قربانی واجب ہوتی ہے۔ دوسری شرط ہے آزاد ہونا، پھر تیسری شرط ہے مقیم ہونا، اور چوتھی شرط ہے صاحب نصاب ہونا، پانچویں شرط ہے قربانی کا وقت ہونا، اور چھٹی شرط ہے عاقل و بالغ ہونا۔ تو میرے بھائی جب یہ 6 شرطیں قربانی کے ایام میں یعنی بندہ مسلمان ہو، آزاد ہو، مقیم ہو، عاقل و بالغ ہو، صاحب نصاب ہو اور قربانی کے ایام میں قربانی کا وقت داخل ہو جائے تو ایسی صورت میں مسلمان مرد و عورت کے اوپر قربانی کرنا واجب ہوتا ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قربانی کس کس جانور کی جائز ہے، یعنی کون کون سا جانور ہے جو قربانی میں قربان کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات کی روح سے دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے چند جانوروں کو قربان کرنے کے لیے قرآن مجید برہان رشید میں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ 17واں پارہ سورہ الحج کی آیت نمبر 34 میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے واسطے اللہ کا نام لینے کے لیے جو ان کو جانور عطا کیے چوپائے مقرر فرمائے، تو لہذا چوپایوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے حکم کے مطابق قربانی کرنا امت مسلمہ کے لیے لازم ہے۔ پھر آگے انہی چوپایوں کی اقسام کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید برہان رشید میں 8واں پارہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 143 اور 144 کے اندر بیان فرمایا۔ رب ذوالجلال جل شانہ فرماتا ہے ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، اور آیت نمبر 144 کی ابتدا میں اللہ فرماتا ہے وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ۔ اب یہ 8 جوڑے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمائے، یعنی 8 جانور ہیں، 8 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی ایام قربانی میں مسلمان کر سکتا ہے۔ اب وہ کون سے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے ہیں، من الضأن اثنین، ایک جوڑا تمہارے لیے بھیڑ اور چھتری کا جوڑا ہے، یعنی جو چھترا اور چھتری ہوتی ہے اس کا ایک جوڑا، وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ، اور ایک جوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بکری اور بکرے کا، یعنی چھتری اور چھترے کا ایک جوڑا، اسی میں دمبی اور دمبا بھی داخل ہے۔ پھر آگے بکری اور بکرے کا ایک جوڑا، پھر آگے فرمایا وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، ایک جوڑا تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اونٹ اور اونٹنی کا مقرر فرمایا ہے، یعنی اونٹ اور اونٹنی کا ایک جوڑا۔ اور آگے جو 8ویں نمبر پر ہیں جانور فرمایا وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور ایک جوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے گائے اور بیل کا مقرر کیا ہے۔ اب جب ایام مخصوص داخل ہو جائیں اور تمہارے پاس قربانی کی شرائط پائی جائیں
تو تم نے قربانی کرنی ہے ان میں سے کسی جانور کی کرو۔ اب فرمایا من الضأن اثنین، وہ چھتری یا چھترا ہو، دمبی یا دمبا ہو، تم ان کو قربانی میں قربان کر سکتے ہو۔ ومن الماعز اثنین، بکری اور بکرے کو ایام قربانی میں تم قربان کر سکتے ہو۔ ومن الابل اثنین، اونٹ اور اونٹنی کو تم ایام قربانی میں قربانی کر سکتے ہو۔ فرمایا ومن البقر اثنین، گائے اور بیل کو تم قربانی میں قربان کر سکتے ہو۔ اب یہ شرعی کیفیات ہیں اور شرعی احکام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر بیان فرمائے۔ پھر آگے اگر دیکھیں تو ان جانوروں میں سے کچھ وہ جانور ہے جن میں صرف ایک بندہ ایک جانور قربان کرے گا، اور کچھ وہ ہیں کہ جو ایک جانور قربان کیا جائے تو وہ سات کی طرف سے کفایت کرتا ہے۔ اس پر بھی ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان جو کہ سنن ابی داؤد شریف کے اندر ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 40 مطبوعہ لاہور میں یہ بات موجود ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ قال، آپ نے فرمایا البقرۃ عن سبعۃ والجزور عن سبعۃ، فرمایا کہ تمہارے لیے گائے یہ بھی سات کی طرف سے ہے، گائے ہو، بیل ہو، بھینس ہو، بھینسا ہو۔ پھر اسی طرح فرمایا تمہارے لیے اونٹ اور اونٹنی، والجزور عن سبعۃ، تو یہ بھی دونوں تمہارے لیے سات کی طرف سے ہے۔ رہی بات دمبی کی، دمبے کی، بکری بکری، بکرے اور چھتری چھترے کی، تو ان میں ایک بندہ ایک ہی قربانی کر سکتا ہے، یعنی بکری میں 2 یا 3 نہیں شریک ہو سکتے۔ پھر اسی طرح دمبی اور دمبے میں 2 اور 3 شریک نہیں ہو سکتے۔ پھر آگے چلے تو اسی طریقے سے جو ہے وہ چھتری اور چھترے میں جو ہے وہ 2 3 4 شریک نہیں ہو سکتے، وہ ایک وقت میں ایک کی طرف سے ایک ہی کی جائے گی۔ تو میرے بھائی یہ جانور ہے جو شریعت اسلامیہ نے ہمارے لیے مقرر کی ہے۔ اب اگر ہم نظر کریں تو ہمارے عرف کے اندر بھینس اور بھینسے کی قربانی کی جاتی ہے، جس کو کٹی اور کٹا کہا جاتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی روشن خیال احباب ہیں کہ جو قرآن و سنت کے فہم سے خالی ہیں، تو وہ سرے سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ کٹی اور کٹے کی قربانی جو ہے یہ جائز نہیں ہے، یعنی اس کا شریعت میں کوئی حکم نہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن میں 8 ازواج، وہ جو 8 جانور بیان کیے ہیں، ان میں بھیڑ اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے چھترے کا بیان کیا ہے، پھر اسی طرح اللہ نے بکری اور بکرے کا بیان کیا ہے، اونٹ اور اونٹنی کا بیان کیا ہے، اور آگے گائے اور بیل کا بیان کیا ہے، لیکن کٹے اور کٹی کی قربانی کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ تو میرے بھائی ایسے لوگوں کے لیے آج کا ہمارا درس پاک بھی یقیناً جو ہے وہ فائدے سے خالی نہیں ہوگا، جو یہ کہتے ہیں کہ کٹی اور کٹے یعنی بھینس اور بھینسے کی قربانی جائز نہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ہم سب سے پہلے جو ہے وہ قرآن سنت سے دلائل رکھنے کی صحیح کریں گے، اور یہ دلائل جو ہے یہ انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ دیں گے اور ان لوگوں کے لیے بھی فائدے کے حامل ہوں گے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کٹی اور کٹے کی قربانی جائز نہیں ہے، بلکہ ہمارا الحمدللہ قرآن و سنت سے اور اجماع امت سے، ائمہ کرام کے اقوال سے اور تابعین، تبع تابعین، صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال سے یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح قربانی میں بیل اور گائے کی قربانی کرنا یہ جائز ہے، اسی طرح بھینس اور بھینسے کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ تو میرے بھائی اب میں آپ کے سامنے سب سے پہلے قرآن پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ بیان فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک مخصوص قربانی مقرر کی، لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ، تاکہ وہ اس پر اللہ کا نام لے، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ، ان میں سے جو ہم نے ان کو عطا کیے، مِن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، وہ جو پالتو چپائے ہیں۔ مطلق بہیمۃ الانعام کا تذکرہ ہے کہ جو پالتو چپائے ہیں اللہ رب العزت نے ان کی قربانی امت مسلمہ کے لیے حلال فرمائی ہے، یعنی قربانی میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے
کرنے کے واسطے مخصوص فرمائے ہیں۔ اب اسی آیہ کریمہ کی اگر ہم تفسیر کی طرف دیکھیں تو اس کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے یعنی 8واں پارہ سورہ الانعام آیت نمبر 143 اور 144 جس میں چند جانوروں کی کیفیات بیان کی گئی، جن میں اللہ نے فرمایا ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین۔ تو یہ دونوں جز ہیں قرآن کی دو یعنی کہ آیتوں کے سورہ انعام کی آیت نمبر 143 کی ابتدا میں اللہ نے من الضأن اثنین اور ومن المعز اثنین کو بیان کیا، اور قرآن مجید قرآن رشید 8واں پارہ سورہ انعام کی آیت نمبر 144 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ کو بیان فرمایا۔ تو اس میں جو ہے وہ ٹوٹل 8 جانور بیان کیے گئے، لیکن اس کی اگر تفسیر کو دیکھا جائے اور اس کی تشریح کو دیکھا جائے، اگر فقط قرآن کی ان آیات کو پڑھا جائے تو یہ 8 قسم پر جو مشتمل جانور ہے، یعنی وہ جو چھتری اور چھترا ہے، بکری اور بکرا ہے، اونٹنی اور اونٹ ہے، اور پھر آگے جو ہے وہ گائے اور بیل ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہی قربانی میں کافی ہے، اس کے علاوہ کسی کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، تو اس سے دبی اور دمبا جو خارج ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی اسی طرح بھینس اور بھینسے کو بھی لوگ اس سے خارج کرتے ہیں۔ تو قبل اس کے کہ ہم کسی کے اوپر اعتراض کریں، ہم قرآن و سنت سے چند دلائل اپنے سامنے رکھتے ہیں، تو توجہ طلبی کے ساتھ سماعت کریں۔ ثمانیۃ ازواج کی توضیح کرتے ہوئے مشہور تابعی حضرت لیث بن ابو سلیم علیہ الرحمہ اس بات کو بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، یہ جو آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ نے فرمایا وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، کہ گائے بیل یہ دونوں تمہارے لیے قربانی میں جائز ہے، فرمایا اگر اس کی توضیح کی طرف دیکھا جائے تو الجاموس والبختی من الازواج الثمانیہ، فرمایا کہ اس کیفیت پر اگر نظر کریں تو یہ تفسیر جو ہے در منصور شریف میں حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ شافی المذہب ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 371 پہ بیروت دارالفکر کا چھاپا ہے، جس میں نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے بقر اثنین کے 2 جوڑوں کا بیان کیا اور ابل اثنین کے 2 جوڑوں کا بیان کیا، فرمایا اگر اس پر نظر کی جائے الجاموس والبختی من الازواج الثمانیہ، تو ان 8 قسموں کے اندر بھینس اور بھینسا اور بختی اونٹ جو ہے یعنی 2 کہانوں والے اونٹ جو ہے وہ اونٹ اور اونٹنی، یعنی اونٹ اور اونٹنی میں جس طرح عام اونٹ اور اونٹنی داخل ہے، اسی طرح 2 کہانوں والی اونٹنیاں اور اونٹ بھی داخل ہے، اور گائے اور بیل میں جس طرح گائے اور بیل داخل ہے، اسی طرح حضرت لیث بن ابو سلیم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، جس کو امام سیوطی نے نقل کیا تفسیر در منصور میں، فرماتے ہیں الجاموس والبختی من الازواج الثمانیہ، جس طرح اونٹ اور اونٹنی میں 2 کہانوں والے اونٹ اور اونٹنیاں داخل ہیں، اسی طرح بیل اور گائے میں اللہ نے بھینس اور بھینسے کو بھی داخل عطا فرمایا ہے، یعنی بھینس اور بھینسے کی قربانی کرنا بھی شرعاً جائز ہے۔ تو میرے بھائی اب آگے چلیں تو یہ لفظ بقر جو ہے یہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ لوگوں نے اس کی طرف نظر ہی نہیں کی اور توجہ ہی نہیں کی کہ لفظ بقر جو ہے اس کا استعمال کیا صرف بیل اور گائے پہ ہوتا ہے، یا کہ بقر کا لفظ جو ہے یہ بھینس اور بھینسے پر بھی بولا جاتا ہے؟ تو اس پر بھی ہم انشاءاللہ العزیز لسان العرب سے علامہ ابن منصور کی جو معروف زمانہ لغت کی بہت بڑی ایک عظیم ڈکشنری ہے، اس سے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 51 جو کہ بیروتی چھاپا ہے، یہ آپ کے سامنے میں رکھنے کی سعی کروں گا کہ علامہ ابن منصور لسان العرب کے اندر لفظ بقر کو کس معنی میں استعمال فرماتے ہیں اور اس پر کیا معنی مراد لیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں البقر جنس والجاموس نوع من البقر، فرمایا کہ بقر جو ہے یعنی گائے جو ہے یہ جانوروں کی ایک قسم ہے، تو آگے فرمایا والجاموس نوع من البقر، اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو جاموس یعنی بھینس اور بھینسا ہے یہ گائے سے خالی نہیں بلکہ
گائے کی ایک قسم ہے، بھینسا بیل کی ایک قسم ہے، اور آگے اگر ہم چلیں تو صرف اس پر یہی دلیل کافی نہیں، انشاءاللہ سینکڑوں دلائل آج آپ کے سامنے میں رکھنے کی سعی کروں گا۔ اللہ رب العزت کے دربار میں دعا بھی کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر کسی کے پاس میرا یہ پروگرام بحمد اللہ تعالیٰ لائیو بھی چل رہا ہے، آن دی ریکارڈ بھی موجود ہے، اگر کسی کو اس بات پر اعتراض ہو تو ہم انشاءاللہ مرتے دم تک حاضر ہیں، اور اگر کسی کے پاس اس بات کے رد میں کوئی دلیل ہے تو وہ اس کی رد میں دلیل پیش کرے، اور اگر دلیل نہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے قیامت تک کے لیے ایسے لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی جو بھینس اور بھینسے کی قربانی سے لوگوں کو روک رہے ہیں۔ انشاءاللہ قیامت تک ان دلائل کا وہ جواب نہیں دے پائیں گے، تو پھر جان لیں کہ جس طرح گائے اور بیل کی قربانی جائز ہے، اسی طریقے سے بھینس اور بھینسے کی قربانی بھی، یعنی کٹے اور کٹی کی قربانی بھی جائز ہے۔ اب اس پر میں آپ کو ایک قول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کر دوں، جو کہ حضرت امام دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مسند کے اندر مسند الفردوس میں کتاب الاضحیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 124 پہ رقم کیا، اور کتنا پیارا قول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور یہ جو بھینس ہے اس کی قربانی کے بارے میں آپ کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا الجاموس تجزی عن سبعۃ فی الاضحیہ، فرمایا قربانی میں جس طرح گائے اور بیل یہ 7 کی طرف سے کافی ہے، حضرت علی کہتے ہیں اسی طریقے سے بھینس اور بھینسا بھی 7 کی طرف سے قربان کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ آگے چلے تو ایک مشہور تابعی جن کا نام اس میں گرامی امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ قول جو ہے حضرت امام ابن ابی شیبہ نے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر جلد 4 صفحہ نمبر 357 پہ رقم کیا، اور کیسا پیارا قول ہے۔ آپ فرماتے ہیں عن الحسن انه كان يقول الجواميس بمنزلة البقر، فرمایا کہ لوگ بحث کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں کہ اس کی قربانی جائز نہیں ہے اور یہ جو ہے وہ قربانی کے قابل نہیں ہے، تو ہم تو انشاءاللہ دلائل کی دنیا میں رہنے والے ہیں اور دلائل سے مسئلے کا حل کریں گے انشاءاللہ، مرتے دم تک ہر فتنے کی سرکوبی کی انشاءاللہ صحیح کریں گے۔ اب دیکھیں حضرت امام حسن بصری سے کیا ہے، حضرت امام ابن ابی شیبہ نے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 357 پہ اس بات کو رقم کیا۔ آپ فرماتے ہیں عن الحسن انه كان يقول الجواميس بمنزلة البقر، فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں بقر کا جو تذکرہ کیا ہے، اگر اس بقر کی اقسام کو دیکھا جائے تو حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں الجواميس بھینس اور بھینسا جو ہے، فرمایا بمنزلة البقر، یہ گائے اور بیل سے خالی نہیں بلکہ جس طرح گائے اور بیل یہ پالتو جانور ہے اسی طریقے سے بھینس اور بھینسا بھی پالتو جانور ہے۔ آگے چلیں تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا قول بھی میں آج کے درس پاک میں آپ احباب کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ سے بحث کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس کے جواب میں آپ نے کیا فرمایا؟ قربان جاؤں ایسے بزرگوں کی جب باتیں موجود ہوں تو پھر ہمیں کسی نٹو کٹو کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے، جب قرآن و سنت کے مصدقہ دلائل ہمارے سامنے ہو تو پھر ہم کسی کا جو ہے وہ جملہ مان کر اپنی قربانی خراب نہیں کر سکتے۔ تو سنیں حضرت امام احمد بن حنبل جو کہ اہل حنابلہ کے بہت بڑے امام ہیں اور بہت سکہ اماموں کے اندر جن کا شمار ہے، آپ کے مسائل کی کتاب ہے مسائل امام احمد بن حنبل، اس میں مسئلہ نمبر 2865 ہے، اور یہ جو کتاب ہے یہ ہماری نہیں چھپی ہوئی بلکہ یہ عرب کی مدینہ منورہ سے چھپی ہوئی ہے، یعنی اس کا جو مطبوع ہے یہ مدینہ منورہ ہے، مدینہ منورہ سے یہ کتاب طبع کی گئی
ہجری میں ہوا ہے، 318 سن ہجری کے اندر جن کا وصال ہے حضرت امام ابن منذر نشاپوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ اپنی کتاب الاجماع کے اندر کتاب الزکات میں صفحہ نمبر 52 پہ، اور یہ مکتبہ الفرقان عرب امارات کا مکتبہ ہے، اور یہ عربیہ جو ہے وہ امارات سے چھپی ہوئی کتاب ہے، اور وہ لوگ جو آج مان اللہ بحث کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات جو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں، کاش کہ کبھی اپنی کتابوں کو پڑھ لیتے یا اپنے مکتبوں سے چھپی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کر لیتے تو اس بات سے یہ بخوبی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ صرف فتنہ ہے، اور فتنہ پھیلانے کے لیے کوئی نہ کوئی نئی جسارت جو ہے وہ ہر موقع پہ کرتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح یہ میلاد کے موسم میں میلاد کے بارے میں لوگوں میں فتنہ پھیلاتے ہیں، اور محرم کے موسم میں محرم کے بارے میں لوگوں میں فتنہ پھیلاتے ہیں اور یزید کو اپنا امیر مانتے ہیں، اسی طریقے سے کوئی بھی موقع یہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے کہ جس میں فتنہ پیدا نہ کیا جائے۔ امت مسلمہ کی وہ 1450 سالہ پرانی تاریخ جو ہے اس کے اوراق کو گندا کیا جائے، یہ لوگوں کا وتیرہ ہے اور وہی عمل کر رہے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ جتنی دیر تک علماء حق موجود ہے اور مطالعہ کرنے والے لوگ، قرآن و سنت کو پڑھنے والے لوگ موجود ہیں، انشاءاللہ ان کے فتنوں کی سرکوبی کرتے رہیں گے۔ تو ہم سنیں حضرت امام ابن منذر کیا کہتے ہیں۔ آپ فرماتے جب آپ سے پوچھا گیا کہ جاموس کے بارے میں یعنی بحث اور ویسے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو آپ اتنی پیاری بات ارشاد فرماتے اپنی کتاب الاجماع کے اندر کتاب الزکات صفحہ نمبر 52 پہ آپ فرماتے واجمعوا علی ان حکم الجوامیز حکم البقر، فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بحث کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو سنو ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ میری اکیلے کی بات نہیں بلکہ امت مسلمہ کا اس بات کے اوپر اجماع ہے، یعنی امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے اور کثرت سے لوگ جو ہے وہ اس بات کو مانتے ہیں۔ وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ الْحُكْمَ الْجَوَابِيسَ حُكْمَ الْبَقَرِ، فرمایا کہ جوابیس جو ہے یعنی بحث اور بحثہ ان کا حکم وہی ہے جو رب نے تمہارے لیے گائے اور بیل کا بیان فرمایا ہے۔ سمجھ گئے کہ اب آگے چلیں تو یہ حضرت امام ابن منذر کا قول ہے۔ آگے ایک بہت بڑے امام جو کہ امام مدینہ ہے اور مدینہ شریف میں جنہوں نے ساری زندگی گزاری اور ساری زندگی مدینہ منورہ کی سرزمین پہ جنہوں نے اپنے لیل و نہار گزارے اور مکتب گزارے اور پھر صرف ویسے زندگی نہیں گزاری بلکہ مدینہ منورہ میں حدیث پڑھاتے رہے ہیں، وہ کیا نام ہے ان کا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں حضرت امام مالک ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کیا فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب آپ سے جوابیس کے بارے میں پوچھا گیا تو امام مالک نے کیا جواب دیا، آپ فرماتے ہیں انما ہی البقر کلھا، فرمایا لوگ بھینس کو گائے سے علیحدہ اور بھینسے کو بیل سے علیحدہ سمجھتے ہیں، جبکہ اگر ان کی قسم کو دیکھا جائے تو بھینس اور بھینسا سارے کا سارا کلھا سارے کا سارا حکم کے اعتبار سے اسی طرح ہے جس طرح گائے اور بیل کا حکم ہے، جس طرح گائے اور بیل کا حکم ہے۔ تو جس طرح گائے اور بیل کی قربانی جائز ہے ان کے اوپر قربانی کا حکم موجود ہے، تو حضرت امام مدینہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے جو گائے کا حکم ہے وہی بھینس کا حکم ہے اور جو بیل کا حکم ہے وہی بھینسے کا حکم ہے، تو جس طرح گائے اور بیل کی قربانی جائز ہے امام مالک کے قول کے مطابق اسی طرح بھینس اور بھینسے کی قربانی بھی۔ آگے چلیں تو حضرت امام یحییٰ بن شرف نووی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اب وہ لوگ جن کے پاس کوئی ایک دلیل نہیں ہے ویسے ہی کہہ دے کہ بھائی بھینس کی قربانی نہیں کرنی، تو ہم ان کی کیسے مانیں گے جب ہمارے پاس سینکڑوں دلائل موجود ہیں۔ اب کوئی بندہ لتو ہو ان پڑھ ہو اس کو نہ پتا اس کو تو آپ لا سکتے ہیں، لیکن اگر کسی نے کتابیں رکھی ہوں اور اس کو کتابیں پڑھنی بھی آتی ہو تو پھر وہ کیسے تمہاری بات مانے گا اور کس صورت میں تمہاری بات کی تائید کرے گا؟ اللہ کے فضل سے وہ قرآن و سنت کے دلائل لوگوں کے سامنے رکھے گا اور ہم انشاءاللہ مرتے دم تک یہ پہرا دیں گے، کیونکہ ہمارے قائد ملت اسلامیہ یہ بات بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے جب تک بھی زندہ رہنا ہے حق قول زبان سے کہنا ہے، کیا ڈر ہے موت کا اے آصف، جب جانا اپنی
ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ان البقرہ جنس ولوہ الجوامیس، فرمایا کہ بے شک گائے جو ہے یہ بھی ایک جنس ہے، اور اسی کی جنس سے بھینس بھی اس کی جنس ہے، بھینس بھی اس کی جنس ہے۔ اور اسی بات پہ قاضی خان علیہ الرحمہ اپنے فتاوی قاضی خان کے اندر اسی کیفیت کو بیان کرتے ہیں کہ جس طرح بیل اور گائے کی قربانی جائز ہے، اسی طرح بھینس اور بھینسے کی قربانی بھی۔ اب دیکھیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر مظہری کے اندر، اپنی تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی جو کہ بہت بڑے مفسر ہیں اور ائمہ کرام میں بہت بڑا نام ہے، وہ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں الجوامیس جنس من البقر، فرمایا کہ یہ جو بھینس ہے اس کو جو ہے وہ گائے کی قسم سے الگ نہ سمجھو، بلکہ جو حکم گائے کا ہے وہی حکم بھینس کا ہے۔ آگے چلیں تو یہ بات میں آپ کے سامنے فتویٰ عالمگیر سے بھی رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ بات جو ہے وہ میں آپ کے سامنے البدایہ والثنایہ سے بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ سنیں البدایہ والثنایہ کے اندر حضرت علامہ علاء الدین ابو بکر ابن مسعود القاسانی حنفی جو کہ 587 سنی ہجری میں جن کا وصال ہے، لوگ تو آج کی بات کرتے ہیں، ہم تو آج سے 1000 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں، آج سے 1300 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں، آج سے 1400 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت علی کوئی آج کے نہیں ہے، وہ صحابی رسول ہے، اور پھر حضرت امام حسن بصری کوئی آج کے نہیں، وہ تابعی ہے، اور امام احمد بن حنبل کوئی آج کے نہیں، آج سے 1100 سال پہلے کے امام ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ امام جب یہ کہتے تھے کہ یہ جوامیس جو ہے یعنی یہ گائے کی قسم ہے، تو اگر آج کا کوئی نہ اٹھ کے کہے کہ نہیں جی گائے کی قربانی ہو سکتی ہے لیکن بھینس کی قربانی نہیں ہو سکتی، تو ہم کہیں گے پھر تجھے علم نہیں آتا، علم حاصل کر، جب علم آ جائے گا پھر اس کے بعد بتانا کہ بھینس کی قربانی جائز ہے کہ نہیں۔ اب سنیں حضرت علامہ علاء الدین ابو بکر بن مسعود القاسانی علیہ الرحمہ آپ کیا فرماتے ہیں اپنی کتاب البدایہ والثنایہ کے اندر اس بات کو بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اما جنسہ فهو ان يكون من الاجناس الثلاثه الغنم والابل والبقر ويدخل في كل جنس نوعه والذكر والانثى منه والغسيل والفحل لانطلاق اسم الجنس على ذلك والمعزول نوع من الغنم والجاموس نوع من البقر بدليل انه يضم ذلك الى الغنم والبقر في باب الزكاة۔ آپ فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے جو جانوروں کی قسمیں تمہارے لیے بیان کی ہے ان میں بکری ہے، ان میں اونٹ ہے، ان میں گائے ہے، اور یہ ساری قسموں میں جوڑے داخل ہے، نر اور مادہ، خصی اور غیر خصی۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں خصی کی قربانی بھی نہیں ہو سکتی، معاذ اللہ کی خصی ہونا بھی عیب ہے، لہذا یہ بھی قربانی میں جائز نہیں، جبکہ ہمارے نبی علیہ السلام خصی جب بکروں کی قربانی کیا کرتے تھے، حضرت علی ایسے بکروں کی قربانی کرتے، اور آج کا بدبخت جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی قربانی کو بھی غلط کہہ رہا ہے اور حضرت علی اور دیگر حضرات صحابہ کی قربانی کو بھی غلط کہہ رہا ہے۔ سنیں حضرت علامہ علاء الدین ابو بکر بن مسعود القاسانی کیا فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں والمعز نوع من الغنم، جس طرح بھیڑ یہ بکری کی جنس سے ہے، والجاموس من نوع البقر، فرمایا اسی طرح بھینس جو ہے وہ گائے کی مثل سے ہے، بھینس جو ہے وہ گائے کی مثل
گائے کی قربانی جائز ہے اسی طرح بھینس کی قربانی بھی۔ اب سنیں بدایع و ثنایا کتاب التضحیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 205 پہ یہ بات موجود ہے۔ اور آگے چلے تو حضرت علامہ برہان الدین ابو الحسن علی بن ابو بکر المرغینانی علیہ الرحمہ متوفی 593 سنہ ہجری، آپ ہدایہ شریف کتاب الاضحیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 449 پہ اس بات کو لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں والاضحیۃ من الابل والبقر والغنم ويدخل في البقر الجاموس لأنه من جنسه۔ حضرت امام برہان الدین علیہ الرحمہ نے ہدایہ میں جو فقہ کی معتبر کتاب ہے اور سارے اس کو تسلیم کرتے ہیں، اس میں کیا بیان فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں والاضحیہ قربانی میں من الابل اونٹ بھی ہے اونٹنی بھی ہے، والبقر گائے بھی ہے اور بیل بھی ہے، والغنم بکری بھی ہے اور بکرا بھی ہے، اور بھیڑ اور چترا بھی ہے، اور آگے دمبی اور دمبا بھی داخل ہے۔ وَيُدْخِلُ فِي الْبَقَرِ، لیکن یہ یاد رکھو کہ گائے میں داخل ہے کیا؟ الجاموس بھینس بھی، لِأَنَّهُ مِن جِنسِهِ، بھینس اور بھینسوں کی قربانی کیوں جائز ہے؟ حضرت برہان الدین ابو الحسن علی بن ابو بکر فرماتے ہیں اس لیے کہ بھینس بھی گائے کی ایک مثل ہے، بھینس بھی گائے کی ایک مثل ہے۔ آگے چلے تو خاتم المحققین علامہ محمد امین عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقی علیہ الرحمہ جو کہ 1252 سنہ ہجری میں جن کا وصال ہے رد المختار میں آپ بھینس کی قربانی کے حوالے سے تذکرہ فرماتے ہیں۔ رد المختار کتاب الزکوٰۃ البقر میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 241 پہ، اور یہ کتاب پشاور کی چھپی ہوئی ہے، اس کے صفحہ نمبر 241 پہ یہ بات موجود ہے۔ حضرت خاتم المحققین علامہ محمد امین عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں الجاموس ہوا نوع من البقر کما فی المغرب فهو مثل البقر فی الزکاة والاضحیۃ والربا۔ فرمایا کہ بھینس یہ گائے کی قسم ہے، اور یہی مہر کے اندر موجود ہے کہ وہ گائے کی قسم ہی نہیں بلکہ گائے کی مثل ہے، اور زکوٰۃ میں جس طرح جو حکم گائے کی زکوٰۃ کا ہے وہی حکم بھینس کی زکوٰۃ کا ہے، اور فرمایا اسی طرح جس طرح زکوٰۃ میں گائے اور بھینس برابر ہیں، والاضحیہ اسی طرح قربانی میں بھی گائے اور بھینس برابر ہیں، والربا سود کے معاملات میں بھی یہ برابر ہیں، اور دیگر معاملات میں بھی ان کی کوئی آپس میں جو ہے وہ ان کا کوئی تضاد نہیں ہے، اور ان کے اندر کوئی کسی قسم کا بوجھ نہیں ہے۔ آگے آج کے پہلے جملے پر آخری بات جو آخری حوالہ مجموع الانہار سے کتاب الاضحیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 171 کوئٹہ کی چھپی ہوئی عربی کتاب ہے، اس کا حوالہ علامہ عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان کیلوبی علیہ الرحمہ 1076 سنہ ہجری ان کا وصال ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا يَجْزِي فِي أَيْ فِي الْأَضْحِيَّةِ فِي الْأَضْحِيَّةِ الثَّنَيْنِ فَصَاعِدَ مِنَ الْجَمِيعِ وَهُوَ ابْنُ 5 مِنَ الْإِبِلِ وَحَوْلَيْنِ مِنَ الْبَقَرِ وَالْجَامُوسِ وَحَوْلٍ مِنَ الشَّاةِ وَالْمَعْزِ اور کما قال۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ حضرت علامہ عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا يَجْزِي فِي أَيْ فِي الْأَضْحِيَّةِ، فرمایا کہ قربانی میں جائز ہے، کیا جائز ہے؟ فِي الْأَضْحِيَّةِ الثَّنَيْنِ فَصَاعِدَ مِنَ الْجَمِيعِ، سارے جانوروں میں 2 دانت، اب جانور 2 دانت کے کب ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ جب اونٹ کی قربانی کرنی ہو تو اونٹ 2 دانت کا کب ہوتا ہے؟ فرمایا وَمِنَ الْإِبِلِ وَهُوَ ابْنُ 5 مِنَ الْإِبِلِ، فرمایا اگر اونٹ کی طرف اور اونٹنی کی طرف دیکھا جائے تو یہ جب 5 سال کے ہوتے ہیں تو یہ 2 دانت کے ہوتے ہیں۔ وَحَوْلَيْنِ مِنَ الْبَقَرِ وَالْجَامُوسِ، اور قربانی میں بھینس اور بھینسے کی طرف جب دیکھا جائے تو فرمایا یہ 2 سالوں میں 2 دانت کے ہوتے ہیں۔ وَحَوْلٍ مِنَ الشَّاةِ وَالْمَعْزِ، اور بھیڑ اور بکری کی طرف دیکھا جائے تو یہ قربانی کے لیے 1 سال کے 2 دانت ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں آپ نے جو جملہ بولا قربانی کے حوالے سے، فرمایا کہ حَوْلَيْنِ مِنَ الْبَقَرِ
قربانی جائز ہے اسی طرح بھینس کی قربانی بھی حضرت علی نے فرمایا بھینس کی قربانی سارے بولے بھینس کی قربانی حضرت امام حسن نے فرمایا بھینس کی قربانی علامہ ابن منصور نے لسان العرب میں جاموس کو گائے کی قسم بیان کیا اور بتایا کیا کہ اس کی قربانی جائز ہے حضرت امام نووی نے اس بات پر دلیل دی امام حسن بصری نے امام نشاپوری نے خاتم المحققین حضرت علامہ محمد امین عمر بن عبد العزیز نے حضرت علامہ عبد الرحمن نے یہ تمام ائمہ اور تمام تابعین اور تمام صحابہ اس بات پہ متفق ہے اور ان کی طرف سے یہ بات موجود ہے کیونکہ حضرت علی کی بات کوئی چھوٹی بات نہیں حضرت علی کی بات بہت بڑی بات ہے اور علی المرتضی یہ کوئی عام نہیں ان کو علم کا دروازہ میرے مصطفیٰ نے بنایا ہے اب حضرت علی کیا کہتے ہیں فرمایا کہ جو حکم گائے کی قربانی کا ہے میرے نزدیک وہی حکم بھینس کی قربانی کا بھی ہے تو پتہ چلا گائے کی قربانی بھی جائز اور بھینس کی قربانی بھی سارے بولو گائے کی قربانی بھی جائز اور بھینس کی قربانی بھی جائز اب دوسرا مسئلہ جو فتنہ ہمارے اندر لاحق ہو رہا ہے اور بڑی تیزی سے اس کو لاحق کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے قربانی کے ایام دیکھیں ہر عبادت اپنے وقت پہ اچھی لگتی ہے نماز اپنے وقت پہ اچھی لگتی ہے روزہ اپنے وقت پہ اچھا لگتا ہے زکوٰۃ اپنے وقت پہ اچھی لگتی ہے اور حج اپنے وقت پہ ہوتا ہے وقت بھی اچھا لگتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ عبادت کو اس کے وقت سے ہٹا کر پھر آگے پیچھے کر کے جو ہے وہ ادا کیا جائے تو اس طرح وہ عبادت کا مزہ خراب ہو جاتا ہے تو میرے بھائی سنیں جس طرح یہ عبادتیں اپنے وقت پر ہے اسی طرح قربانی بھی اپنے بولے قربانی بھی اپنے اور پھر جس طرح ہر عبادت کا ایک ابتدائی وقت ہے ایک انتہائی وقت ہے اسی طرح قربانی کا بھی ابتدائی وقت اور انتہائی وقت ہے یہ نہیں ہے کہ قربانی اپنی مرضی سے کرو یہ کہیں بھی نہیں یہ شرعی حکم ہے اور شرعی حکم ہماری مرضی پر نہیں ہوگا یا کسی مولوی صاحب کے کہنے پر نہیں ہوگا شرعی حکم اس وقت نافذ ہوگا جب اللہ اور اس کے رسول نے کسی کو کسی وقت کا حکم دیا جب وہ اسی وقت اس کو ادا کرے گا تو تبھی وہ اس کی طرف سے عبادت ہوگی اور اگر اس وقت سے ہٹا کے کرے گا تو وہ عبادت شمار تو ہمارے نزدیک بحمداللہ قربانی 3 دن ہے بولو کتنے دن ہے 10 ذی الحج شریف کو عید کی نماز پڑھنے سے لے کر 12 ذی الحج شریف کی مغرب کی نماز تک قربانی کے اوقات ہیں اور اتنے دنوں میں اگر کسی نے قربانی کی یا اس وقت میں کسی نے قربانی کی تو وہ قربانی ہے اگر اس وقت سے ہٹا کے قربانی کی تو وہ قربانی وہ صدقہ ہے بولو کیا ہے وہ اب دیکھو قربانی کے ثواب سے لوگوں کو صدقے کی طرف دھکیلا جا رہا ہے کہ قربانی کے ثواب سے محروم ہو بتاؤ یہ فتنہ ہے کہ نہیں اور جو یہ فتنہ لاحق کرے وہ شیطان ہے کہ نہیں جو لوگوں میں اس طرح کے فتنے پیدا کرے کہ کبھی کہے بھینس کی قربانی نہیں کبھی کہے کہ قربانی 4 دن ہے میں کہتا ہوں تمہارا بس نہیں چلتا تم تو سارا سال لوگوں سے قربانیاں کرواتے رہو تم تو کھال لینے کے لیے قربانی کے وقت کو بدل دیتے ہو اور تغیر تبدل کتنا ہے خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہو اللہ رب العزت جل شانہ ہو اور اس کے محبوب کے فرامین کیا ہے اب سنو میں آپ کو اس کے اوپر بھی چند دلائل جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور ایک بڑی لمبی چوڑی لسٹ میرے سامنے ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حضرت شیخ خلق باجی مالکی رحمہ اللہ تعالی علیہ سے حضرت ابن قیم رحمہ اللہ تعالی علیہ سے علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ تعالی علیہ سے حضرت امام اعظم سے حضرت امام مالک سے حضرت امام احمد سے حضرت عمر بن الخطاب سے حضرت علی بن المرتضی سے حضرت عبداللہ ابن عمر سے حضرت انس بن مالک سے ان تمام بزرگوں سے بھی یہی بات میرے سامنے موجود ہے حضرت علامہ ابن قدامہ سے حضرت عبداللہ ابن عمر سے حضرت معاویہ ابن ابی صالح سے حضرت امام ابن عبد البر سے یہ بات موجود ہے کہ قربانی 4 دن نہیں بلکہ قربانی بولے قربانی کتنے دن ہے اب سنیں حضرت امام نووی جو کہ شرف المذہب ہے وہ کیا فرماتے ہیں چلو ہماری نہ مانو اپنے اماموں کی مان لو آپ کے امام کیا کہتے ہیں اور جو دلیل پیش کرتے ہیں اس بات پہ اگر جرا کی جائے تو اس کو تمام فقہاء نے تمام ائمہ نے ضعیف قول قرار دیا ہے اگر فضائل کی بات ہو یا نبی علیہ السلام کے جو ہے وہ میلاد کی بات ہو
ضعیف حدیث پیش کر کے سند بنا دیا جاتا ہے کہ جناب یہ دیکھو جی امام شافعی سے یہ بات موجود ہے. میں نے کہا تم تو تقلید کرتے ہی نہیں ہو, کسی امام کو مانتے نہیں ہو, پھر امام شافعی کی بات تمہارے لیے کس طریقے سے دلیل ہو سکتی ہے؟ امام شافعی کی بات کو دلیل وہ بنائے جو تقلید کا قائل ہے, اور جو غیر مقلد ہے وہ کسی امام کی بات کو دلیل نہیں بنا سکتا. آپ سنیں امام نووی رحمہ اللہ تعالی نے کیا فرمایا. آپ فرماتے ہیں وَأَمَّا آخَرُ وَقْتُ التَّدْعِيَّةِ قال الشافعي تجوز في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة بعده. فرمایا کچھ نے یہ کہا ہے کہ قربانی جو ہے یہ یوم نہر سے 3 دن بعد ہے, جس طرح امام شافعی رحمہ اللہ تعالی بھی کہتے ہیں کہ قربانی جو ہے وہ عید کے دن سے لے کے 3 دن بعد جو ہے قربانی ہو سکتی ہے. لیکن آپ نے فرمایا سنو, اب ایک طرف امام شافعی کی بات ہے لیکن دوسری طرف صحابہ کرام کی بات ہے. ایک طرف امام شافعی اور دوسری طرف مصطفیٰ کے غلام ہیں. شرح صحیح مسلم للنبی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 99 مکتبہ دار المنار عربی کتاب, اور اس کے میں یہ صفحہ نمبر 99 سے آپ کے سامنے یہ بات پیش کر رہا ہوں. فرمایا وقال ابو حنیفہ ومالک واحمد تختص بیوم النحر ویوم العبادہ. فرمایا کہ حضرت امام ابو حنیفہ, حضرت امام مالک, حضرت امام احمد اس بات پر متفق ہے کہ قربانی جو ہے وہ ایک یوم نحر ہے, عید الاضحیٰ کا دن, اور 2 دن اس کے بعد ہے. فرمایا وروی عن ھذا, فرمایا اس بات پہ روایت ہے عن عمر بن الخطاب, یہ کسی امام کی بات نہیں, حضرت عمر بن الخطاب کی بات ہے. حضرت عمر بن الخطاب نے کہا کہ قربانی 3 دن. بولو قربانی کتنے دن؟ قربانی 3 دن. فرمایا پھر حضرت عمر کا بھی یہی قول, وعلی حضرت علی کا بھی یہی قول, وابن عمر حضرت ابن عمر کا بھی یہی قول, وانس, یہ 6 صحابہ اس بات پہ متفق ہے کہ قربانی 4 دن نہیں بلکہ قربانی, اور قربانی. حضرت علامہ ابن قدامہ حنبلی متوفی 620 سن ہجری, حضرت عمر, حضرت علی, حضرت ابو ہریرہ, حضرت عبداللہ ابن عباس, حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات بیان کرتے ہیں. حضرت امام ابن قدامہ علیہ رحمہ اپنی کتاب ابن قدامہ حنبلی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 432, اور یہ مکتبہ بھی الریاض کا ہے, اور الریاض کے مکتبے کو لوگ جانتے ہیں جو عرب میں کچھ وقت گزار کے آئے ہیں, ان کو پتا ہے کہ الریاض کدھر ہے. آج کچھ کہتے ہیں کہ مدینے سے یہ نبی کا غلام آیا ہے, تو یہ کہتا ہے, میں نے کہا مدینے سے یہ جو نبی کا غلام آیا ہے یہ پہلے نبی کی بات کو مانے اور پھر بیان کرے. ہم اس غلام کی نہیں مانتے جو 1450 سال بعد آ کے امت میں فتنہ پیدا کر رہا ہے. ہم اس غلام کی مانتے ہیں جس نے 1450 سال پہلے فتویٰ دیا ہوا ہے. حضرت عمر, حضرت علی, حضرت ابن عباس, حضرت ابن عمر, حضرت انس سے یہ بات موجود ہے. حضرت علامہ قدامہ علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ الایام التضحیہ ایام الثلاث, فرمایا کہ قربانی 4 دن نہیں بلکہ قربانی. حضرت عبداللہ ابن عمر موطا امام مالک صفحہ نمبر 276, اور یہ مکتبہ بھی مصر کا بیروت کا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر سے جب پوچھا گیا کہ قربانی کتنے دن ہے, تو ان عبد اللہ ابن عمر قال الاضحى یومان بعد یوم الاضحى, فرمایا کہ قربانی 3 دن ہے, ایک یوم اضحیٰ ہے اور 2 دن اس کے, 2 دن اس کے. حضرت علامہ ابن عبد البر آپ سے کیا بات موجود ہے, الاستذکار جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 245 پہ, اور یہ بھی دار الکتب العلمیہ کا چھاپا ہے. اس میں آپ کیا فرماتے, فرمایا ولم یختلف عن ابی ہریرہ وانس فی ان الاضحیٰ 3 ایام. فرمایا کہ حضرت علی, حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ میں کہیں بھی یہ اختلاف نہیں کہ قربانی 4 دن ہے یا 3 دن ہے, بلکہ سبھی یہ کہتے ہیں کہ قربانی, سارے بولو نا قربانی. اب سنیں, حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ اس بات کو تفسیر
الدر منصور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 261 پہ 561 پہ، اور یہ دارالفکر کا مکتبہ، یہ بھی بیروت کی کتاب ہے، عربی کتاب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں علی بن ابی طالب قال الایام المعدودہ ثلاثه ایام یوم الاضحى ویومان بعده اصبح فی ایھا شئت وافضلها اولها سنیں حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ جو گنتی کے دن ہے جن میں قربانی کی جا سکتی ہے، فرمایا ثلاثه ایام، وہ 3 دن ہے۔ بولو کتنے ہیں؟ 3 دن ہے۔ یوم الاضحى ایک قربانی کا دن، ویومان بعدہ اور 2 دن اس کے بعد، اصبح فی ایھا شئت وافضلها۔ لیکن اگر قربانی کی زیادہ فضیلت لینی ہو تو دوسرا اور تیسرا دن نہیں، بلکہ فضیلت اللہ نے پہلے دن کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ حضرت شیخ خلف باجی مالکی رحمہ اللہ تعالی علیہ متوفی 464 سنہ ہجری، آپ کیا فرماتے ہیں اپنی کتاب المتنقع شرح الموطا کے اندر اس بات کو بیان کرتے ہیں، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 193 پہ اس بات کو رقم کیا، اور کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا یرید ان یوم الاضحى اولا یوم الذبح ثم اليومان بعد وان اليوم الرابع ليس من ايام الذبح وبهذا قال مالك وسفيان الثوري وابو حنیفہ۔ آپ نے بات ہی پیاری کر دی، اور کیسی پیاری بات کی، اتنے بڑے سکہ امام ہو گئے، بات کیا کرتے ہیں؟ آج سے 1000 سال پہلے یہ فتویٰ دے کر گئے، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ لوگ قربانی کے ایام میں اختلاف کرتے ہیں، ان یوم الاضحى اولا یوم الذبح، فرمایا قربانی کے جو ایام ہیں ان میں سے پہلا دن جس دن عید کی نماز پڑھ کے قربانی کی جائے وہ ہے ثم اليومان بعد، اور پھر اس کے 2 دن بعد ہے۔ اور آگے کتنی باری بات بیان کی، کیا فرمایا؟ فرمایا وان اليوم الرابع ليس من ایام الذبح۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چوتھے دن قربانی ہے، آپ نے 1000 سال پہلے فتویٰ دیا، فرمایا کہ چوتھا دن قربانی کا، سارے بولو چوتھا دن قربانی کا نہیں ہے۔ اور اس پہ امام مالک کا فتویٰ، اس پہ سفیان ثوری کا فتویٰ، اس پہ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ۔ آگے سنیں اعلام الموقعین کی جلد صفحہ نمبر 66 پہ دارالکتب العلمیہ کی یہ بھی کتاب ہے، اور یہ غیر مقلدین کے بہت بڑے امام ابن قیم جوزی حضرت مجاہد کا قول نقل کر کے کیا کہتے ہیں؟ اب ایک طرف یہ نام نہاد مولوی ہے، اور ایک طرف اتنے بڑے مستند علماء کرام ہے، اور بڑے بڑوں کی باتیں نقل کر کے کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اذا اختلف الناس فی شیء فانظروا ما صنع عمر فخذوا بہ۔ فرمایا جب کسی مسئلے میں لوگوں کا اختلاف ہو جائے تو لوگ دیکھیں حضرت عمر کیا کہتے ہیں، لوگ دیکھیں حضرت عمر کیا کہتے ہیں۔ فرمایا جو حضرت عمر کہتے ہیں اس کو پکڑ لے، وہی شریعت ہے، کیونکہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ تمہارے اوپر میری سنت بھی اور میرے خلفاء کی بھی سنت ہے۔ اور پھر حضرت عمر جیسے سکہ امام، فرمایا ان کی بات تو حتمی ہے۔ اب میں نے حضرت عمر اور عبداللہ ابن عمر سے بھی یہ بات آپ کے سامنے پیش کر دی کہ جب ان سے قربانی کے ایام کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا قربانی 4 دن نہیں بلکہ قربانی۔ آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی طرف آتا ہوں، اور یہ علامہ بدر الدین آئینی جو کہ شارح بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، اپنی کتاب البنایہ شرح الہدایہ کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 176 پہ اس بات کو بیان کرتے ہیں، اور کیسی پیاری بات بیان کرتے ہیں۔ فرمایا الاضحیۃ جائزۃ فی 3 ایام یوم النحر اولها والثانی والثالثهما یومان بعد یوم النحر وبه قال مالک واحمد والثوری وهو قول الستة من اصحاب النبی رضی اللہ تعالی عنہم وهم عمر وعلی وابن عباس وابن عمر وابو ہریرہ وانس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں قربانی 4 دن ہے، لیکن سنو قربانی 3 دن ہے، اور چوتھا دن کوئی قربانی کا، اگر کوئی چوتھے دن قربانی کرے تو وہ قربانی، وہ صدقہ ہے، لہذا قربانی نہیں، قربانی 3 دن ہی ہے۔ اور یہ آپ کی بات نہیں، فرمایا کہ یہ قول حضرت امام مالک کا بھی، امام احمد کا بھی، امام ثوری کا بھی، اور 6 سکہ صحابہ کا بھی۔ سکہ صحابہ 6 اس بات پہ مکمل طور پہ تمام
دنیا سے، یہ بات واضح ہوئی۔ نمبر 1 بھینس کی قربانی، سارے بولو بھینس کی قربانی، اور نمبر 2 قربانی 4 دن میں قربانی۔ اللہ تعالیٰ محبوب اسلام کے صدقے میری اور آپ کی حاضری اپنی بات بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو کچھ عرض کیا اللہ اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔